اگر آپ کو رات بھر آپ کا درد سونے نہیں دیتا ہے تو جان لیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ملاقات کے منتظر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کو مانگیں، تو بس پھر مانگ لیجئے نا، کیوں پریشان بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زندگی کو سنوار دیں گے، اور جو آپ کو لگ رہا ہے کہ ناممکن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک گھڑی میں آپ کی باقی ساری دعاؤں کو قبول کر لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو رات کے وقت پہلے آسمان پر موجود ہوتے ہیں اور آپ سب کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ پھر بھی پریشان ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی دعائیں ناممکن ہو چکی ہیں، لیکن یقین جانیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تہجد میں ہر مانگی ہوئی دعا کو جو ہے ضرور قبول کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کے ساتھ اور توکل کے ساتھ مانگا جائے۔ اللہ پاک ہر ایک کو دیتے ہیں، گمان کرنے والوں کو ان کے مطابق اور یقین کرنے والوں کو ان کے مطابق۔ آپ نے یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر رکھنا ہے اور اپنے گمان کو ہمیشہ بہترین رکھنا ہے۔ مسلسل دعائیں کرنے سے ایک نہ ایک دن سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تالے لگے ہوئے بند دروازے جو ہیں ایک ایک کر کھل گئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ان کا توکل اور یقین اتنا مضبوط تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملوا دیا۔ تو ذرا سوچئے نا کہ وہ کتنا خوبصورت لمحہ ہوگا جب باپ اپنے بیٹے کو جو ہے شدت کے ساتھ گلے لگاتا ہے، اور رو رو کر ان کی آنکھوں کے آنسو بھی سوکھ گئے تھے۔ تو پھر آپ کیوں تھک گئی ہیں اور آپ کیوں سوچتی ہیں کہ آپ نے اب دعا نہیں کرنی ہے؟ یقین جانیے جو دعا کا سفر ہے نا، یہ بہت ہی خوبصورت سفر ہے۔ جب ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ اگر ہم بھول بھی جائیں نا اپنی دعاؤں کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھولتے نہیں ہیں۔ آپ کی دعائیں مانگنے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے کن کے معجزات کر کے رکھے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ توکل، یقین اور صبر کے ساتھ مانگ لیجئے۔ اپنی دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھیے، لوگوں کی باتوں سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، سب سنبھال لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کر تو دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر تو دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو کر تو دیکھیے، پھر دیکھیے گا کہ آپ کا مقدر کیسے بدلتا ہے۔ آپ ایک دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت کے لیے ہاتھ اٹھا کر تو دیکھیے، اپنے سر کو جھکا کر تو دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کو وہاں سے قبول کریں گے جہاں سے آپ نے سوچا نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وہی چاہت عطا کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آپ روتی ہیں، اپنی دعاؤں کی فریاد کرتی ہیں، یقین جانیے بہت جلد وہ دن قریب ہے جب آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے کن کے معجزات کر دیں گے۔ رستے مشکل ضرور ہیں، اونچ نیچ تو ہر کسی کی زندگی میں آتی ہے نا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مایوسی میں ڈال لیا جائے۔ مایوسی ویسے ہی کفر ہے۔ تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان مشکل رستوں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زندگی کو بہترین رستے پر چلا دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہیں جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدل دیتے ہیں، تو کیوں نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ادھوری کہانی کو مکمل کر دیں گے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھنا ہے، اور دیکھ لیجئے گا ایک دن آپ خوش ہو جائیں گی جب آپ کی ادھوری کہانی جو ہے خوبصورت طریقے سے مکمل ہو جائے گی، انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج کی جو دو پیاری سی میریکل سٹوریز ہے، میریکل آف سورہ یوسف ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں پہ کن فرمایا ہے، بس آپ بھی توکل اور یقین رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین گمان رکھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے بھی بہت جلد جو ہے کن کے معجزات کر دیں گے۔ اور کچھ چند سوالات جو ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، لیکن جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔
ہوں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ آج کا جو پہلا سوال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ آپی میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے سے جو ہے آپ کو فالو کر رہی ہوں۔ ویڈیوز کو دیکھنے سے پہلے جو ہے میں لوگوں کی باتوں سے بہت مایوس ہو گئی تھی، اور میں نے آپ ہی دعاؤں کو کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب یہ خوف آتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے ہیں۔ لوگوں کی باتوں میں آ کر میں نے دعائیں کرنی چھوڑ دی، جو چیز کی مجھے اللہ پاک سے خواہش تھی کہ اللہ پاک میری دعا کو قبول کر لیں گے، لوگوں کی باتوں میں آ کر میں مایوس ہو گئی تھی۔ ابھی اگر آپ ہی میں دعا کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہوں تو میرے اپنے جو ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تم جو ہو بار بار اللہ پاک سے ضد کرتی ہو۔ تو آپ ہی مجھے یہ باتیں پھر جو ہے مایوس کرتی ہیں، اور آپ ہی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو میں نے آپ ہی اتنا عرصہ دعائیں نہیں کی ہیں ابھی بھی میری دعائیں قبول ہو جائیں گی، یا اللہ پاک جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں گے؟ پلیز مجھے ضرور جواب دیجیے گا، میں اس بات کو سوچ سوچ کر بہت زیادہ ڈپریشن میں جا چکی ہوں۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے میری پیاری بہن، آمین ثم آمین۔ اگر آپ سن رہی ہیں تو میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی کسی سے ناراض نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر ہمیں کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا ہے میری پیاریوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مثال 70 ماؤں کے پیار سے بھی بڑھ کر دی جاتی ہے۔ تو جب ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو کھانا کھلائے بغیر سلا نہیں سکتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی ہے، تو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم پریشان ہو، تم مایوس ہو گئے ہو، تو تم جو ہو نماز سے مدد حاصل کرو، تم صبر کر لو، مایوس مت ہو، وہ دن بہت جلد آئے گا جس دن آپ کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی اور آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاری صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بے انتہا محبت کرتے ہیں، اس بات کو میری پیاریوں آپ لوگ جو ہو نوٹ ڈاؤن کر لو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہو سکتے ہیں میری پیاریوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بھی ہیں جو پرہیزگار ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بھی ہیں جو گنہگار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب لوگوں کو برابر رکھتے ہیں۔ ہمارا دین تو ہمیں محبت ہی کرنا سکھاتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے؟ تو میری پیاری بہن آپ اس بات پر یقین رکھیے کہ اللہ پاک کی جو محبت ہے وہ بے انتہا ہے، اور ابھی بھی دیر تو نہیں ہوئی ہے نا۔ اگر میری پیاری بہن آپ کہہ رہی کہ آپ میری ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد دوبارہ دعائیں کرنا شروع کر رہی ہیں، تو اس سے پیاری کیا بات ہوگی؟ آپ خود سوچو نا کہ اللہ پاک نے ابھی بھی آپ کو اپنی نظروں میں رکھا ہوا تھا، اسی لیے اللہ پاک نے آپ کو دوبارہ سے توفیق دے دی ہے نا دعا مانگنے کی۔ تو یہ دیکھو نا کتنی پیاری بات ہے۔ تو بس پھر آپ اپنی دعاؤں کو دوبارہ سے جاری رکھو، اور میری پیاریوں اللہ پاک جو ہے نا وہ سال یا سالوں نہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے اگر آپ کو دینا ہے نا، تو دنیا کے جتنے بھی لوگ آپ کو کچھ بھی کہہ لیں، چاہے کوئی اپنا ہو چاہے کوئی پرایا ہو، اگر میری پیاریوں اللہ پاک نے آپ کے نصیب میں کسی کو لکھ دیا ہے یا کوئی چیز آپ کے نصیب میں لکھ دی ہے، آپ کے منہ سے بھی میری پیاریوں کوئی نوالا نہیں چھین سکتا ہے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہیں۔ بس میری پیاریوں آپ کے توکل کی، آپ کے فیتھ کی، آپ کے یقین کی بات ہے پیاریوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے انتہا جو ہے نا ہم سے محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ تو میری پیاری بہن آپ اللہ پاک کے قریب ہو جائیں، اللہ پاک سے بات کریں۔ اور میری پیاریوں میں آپ کو بھی کہنا چاہوں گی، میری پیاری بہن میں آپ کو بھی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں اللہ پاک نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، آپ کو لوگوں کے بارے میں نہیں سوچنا ہے۔ کہا کہ لوگوں کی باتوں سے جو آپ ہرٹ ہو جاتی ہیں، مایوس ہو جاتی ہیں۔ آپ کو صبر دینے کے لیے جو ہے ایک بات بتانا چاہوں گی، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مزمل کی آیت نمبر 10 میں جو ہے فرمایا ہے، اور صبر کرو اس پر جو کہتے ہیں، اور نظر انداز کرو انہیں کنارہ کش ہو کر احسن طریقے سے۔ کہ میری پیاری بہن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں اس آیت میں جو ہے ہم سب لوگوں کے لیے بات بتا رہے ہیں کہ پریشان مت ہو، اگر کوئی آپ کو جو مرضی کہہ رہا ہے تو خوبصورتی کے ساتھ اس سے کنارہ کشی کر لو اور صبر کرو، کیونکہ میری پیاریو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ کرنا ہے، کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک پتا بھی جو میری پیاریو درخت پر لگا ہے نا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی نیچے زمین کی طرف گرتا ہے۔ پیاریو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اسٹرانگلی بلیو رکھو۔ اور میری پیاریو مجھے تو یہ بات سوچتے ہوئے بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے لوگوں پر اعتبار کر لیتے ہیں، یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں اللہ سبحانہ
सुब्हानहू व तआला जो पूरी कायनात को चला रहे हैं। तो मेरी प्यारियों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हमारी एक एक सांस के मालिक है। तो बस मेरी प्यारियों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगो और जो कोई जो मर्जी बोल दे, सब्र करो, तवक्कल रखो, अल्लाह पाक से मदद मांगो। प्यारियों, एहसन तरीके से, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ जो है उन लोगों को इग्नोर कर दो। इग्नोर का मतलब यही है कि नज़रअंदाज कर दो और अल्लाह पाक से कहो कि अल्लाह पाक आपके सपोर्ट कर दिया। मेरी प्यारी बहन, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। जो कोई जो मर्जी बोल दे, आप दुआ करें, आप तवक्कल से मांगे, अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाएंगे। और मेरी प्यारी बहन, अगर आपका दिल ज़्यादा भी परेशान है ना, तो आप 2 नवाफिल सलातुल तौबा के पढ़ो, अल्लाह पाक से बात करो। देखो, आप किसी को कुछ बताओगी ना तो कहीं से आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, कहीं से आपको मिलेगा कि नहीं भाई, तुमने तो ये बहुत गलती कर दी दुआ छोड़कर, अब ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन अल्लाह पाक जो है ना, पहले आसमान पर तहज्जुद के वक्त में मौजूद है ना, 5 वक्त आपको नमाज की तरफ बुला रहे हैं। तो बस फिर मेरी प्यारियों, अल्लाह पाक से बढ़कर कोई मोहब्बत कर सकता है? नहीं कर सकता। परेशान ना हुआ करो, ठीक हो गया। तो बस मेरी प्यारियों, ये सवाल था जिसको मैंने डिटेल के साथ इसीलिए बताया है कि अगर कोई भी इस सवाल से रिलेट कर रहा है तो अल्लाह पाक से मांगे। अल्लाह पाक हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। शहजादियों, परेशान ना हुआ करो, ठीक है जी। अच्छा जी, अगला जो सवाल है वो शामिल करना चाहूँगी और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामुअलैकुम, आप ही कैसी हैं आप ही, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप ही, मैं जो हूँ आजकल तहज्जुद नहीं पढ़ पा रही हूँ, इस बताइएगा कि मैं किस तरीके से जो है तहज्जुद और फजर का टाइम जो है मैनेज कर सकती हूँ, मेरे लिए हेल्प कर दीजिएगा ताकि आप ही मेरी तहज्जुद की जो नमाज है वो मुझसे छूट ना जाए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह ताला आपको खुश रखे मेरी प्यारी बहन, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारियों, मैंने जो है सर्दियाँ आने से पहले पहले ना एक वीडियो आप सबके लिए बना दी थी कि सर्दियों में हम तहज्जुद कैसे पढ़ें। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं भी वॉच की तो आप दोबारा से देख लेना। और मेरी प्यारी बहन, आप ऐसा करो कि देखो, जैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा है, रातें लंबी है ना, तो आप इस तरीके से मैनेज कर लो कि फजर से तकरीबन 25 मिनट पहले जो है ना आप अलार्म लगा लो। और एक अलार्म नहीं लगाना मेरी प्यारी, आपने जो है ना 3 बजे से लेकर जिस शहर में आप रहती हैं उसके मुताबिक जब फजर की अजान हो जाती है उससे 25 मिनट पहले पहले तक का जो है ना 3 से 4 जो है ना अलार्म लगा लेने हैं। और बाकायदा मेरी प्यारी, आपने उन अलार्म्स पे जो है ना जाग जाना है, कोशिश यही करनी है। और अगर फिर भी नहीं होता तो मेरी प्यारी, आप दुआ करके सोइएगा। और मेरी प्यारी बहन, अगर आपको फिर भी नहीं होता तो फिर आपको एक छोटी सी टिप बता देती हूँ कि आपका जो फोरहेड है ना, आपने उस पर जो है ना टाइम टेबल को सेट करना है। जो आपका टाइम है, जिस तरीके से अगर आपने फॉर एग्जांपल आजकल जैसे सर्दियां हैं तो आपने 3:15 का जो है ना इधर लिख कर 3:15 AM को लिख कर अल्लाह पाक से दुआ कर कर सो जाना है, ठीक है। और मेरा मानना ये है, मुझे ऐसा लगता है कि फ़ौरन जो है ना आँख खुल जाती है। क्योंकि मेरी प्यारियों, मैंने आप लोगों से शेयर भी किया है कि शुरू में जब मैंने भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना शुरू की थी तो मेरी प्यारियों थोड़ा सा हो जाता था, मुश्किल था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मैंने इस तरीके से इन चीज़ों को अपनाया, अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरी प्यारियों अब जो है ना, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक बुला लेते हैं तहज्जुद के वक्त। तो बस अल्लाह पाक करम फरमाए और अल्लाह पाक कबूल फरमाए। असल बात ये है, अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज की जो मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ सूरह यूसुफ, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामुअलैकुम, आप ही, उम्मीद है आप और आपकी प्यारियाँ खैरियत से होंगी और दुआ है कि आपकी सब प्यारियों के दिल की हाजात और दुआएं जो है अल्लाह सुब्हाने व तआला कबूल फरमाएं, उनके लिए खूबसूरत मौजिज़ात करें, आमीन सुम्मा आमीन। आप ही, आज मैं जो हूँ आपको अपनी फुप्पो की मिरेकल स्टोरी शेयर कर रही हूँ। उनकी ज़िंदगी में आप ही सिर्फ 3 दिन जो है सूरह यूसुफ पढ़ने से जो आसानी हुई है और जो मौजिज़ा अल्लाह पाक ने किया है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। आप ही, मेरी फुप्पो मुझसे 2 साल ही बड़ी हैं, तो आप ही उनकी मेरी बहुत ही जो है दोस्ती है। उनकी एज जो है आप ही 25 ईयर्स है और उनकी मंगनी जो है बचपन में आप ही दूर के जो रिश्तेदार हैं उनकी तरफ हुई थी। लेकिन आप ही ऐसा था कि वो लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया वो लड़का बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था। इस हकीकत के बारे में मेरी फुप्पो को पता चल चुका था, लेकिन आप ही मेरी फुप्पो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि वो क्या करे। आप ही फुप्पो ने हिम्मत की, क्योंकि आप ही पूरी ज़िंदगी का सवाल था। फुप्पो के जो अब्बू थे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे वहाँ पर फुप्पो की शादी करने के लिए। तो फिर आप ही ऐसा था कि फुप्पो ने एक दिन हिम्मत कर कर अपनी खामोशी को तोड़कर अपने अब्बू से बोला कि अब्बू, वहाँ मेरी शादी ना करें, वो लड़का ठीक नहीं है। अब्बू ने आप इस बात को नहीं माना उनके, और आप ही उनके अब्बू ने उस वक्त में उनकी बात को अहमियत नहीं दी। बस आप ही बहुत ज़्यादा वो परेशान रहने लग गई थी। 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं करती थी कि अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी में आसानी कर दीजिए, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मैं बेबस हो चुकी हूँ। अल्लाह पाक मेरी जान जो है इस लड़के से छुड़वा दे, क्योंकि आगे मुझे पता है ज़िंदगी में बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। जब लड़के
والوں نے شادی کی ڈیٹ لینی چاہی تو پھپھو نے ایک بار پھر دوبارہ سے بولا۔ میری پھپھو نے ایک دن رو رو کر اپنے ابو کے سامنے بولا کہ ابو میں نے جو ہے ان سے شادی نہیں کرنی ہے، آپ ایسا مت کریں، وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، میری زندگی خراب ہو جائے گی۔ اب آپ ہی پتہ نہیں اللہ پاک نے ان کے ابو کے دل کو کیسے نرم کر دیا، اور آپ ہی ان لوگوں نے دوسرے ہی دن جو ہے لڑکے والوں نے آنا تھا تو آپ ہی ان کے ابو نے جو ہے انہیں منع کر دیا۔ ظاہر ہے فیملی کا ہی رشتہ تھا تو آپ ہی بڑے لوگ آئے سمجھانے کے لیے میرے دادا کو، لیکن میرے دادا نے کہا نہیں، اب میری طرف سے صاف انکار ہے، اور میری بیٹی نے خود کہہ دیا ہے کہ وہ لڑکا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ آزمائش یہاں ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس رشتے کے ٹوٹنے کے بعد جب اس لڑکے نے فوراً آپ ہی دوسری لڑکی سے شادی کر لی تو ان کے ابو نے آپ ہی فوراً پھپھو کی شادی کرنی چاہی۔ دادا جو ہے خاندان میں ہی شادی کے لیے رشتے وغیرہ تلاش کر رہے تھے، کیونکہ آپ ہی ہمارے خاندان سے باہر رشتے نہیں کیے جاتے ہیں، اسی لیے آپ ہی خاندان میں دوبارہ سے پھپھو کے لیے کوئی نہ کوئی رشتہ دیکھا جا رہا تھا۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ میری پھپھو کی ایج کے کوئی بھی لڑکے جو ہے زیادہ تر خاندان میں موجود نہیں تھے، ایسا تھا کہ کچھ لوگ بڑے تھے اور کچھ لوگ آپ ہی بہت ہی چھوٹے تھے۔ آپ ہی پھر خاندان میں سے ہی ایک اور رشتہ آتا ہے۔ آپ ہی میری پھپھو کے چاچو ہیں، وہ کافی دور بھی رہتے ہیں، آپ ہی ان کے بیٹے جو ہیں وہ آلریڈی میرڈ تھے اور ان کی آپ ہی ایک بیٹی بھی تھی، بیٹا نہیں تھا۔ میری پھپھو کے لیے آپ ہی ان کا رشتہ آتا ہے جو کہ آپ ہی ایک میرڈ لڑکا تھا، تو آپ ہی میرے دادا نے انکار نہیں کیا اس وقت میں، انہوں نے کہا کہ چلیں ہم سوچ کر بتاتے ہیں۔ اب آپ ہی میری پھپھو جو تھی انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس بار میں انکار کریں گی۔ اب آپ ہی وہ اللہ پاک سے بہت دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ پاک پہلے میرے اوپر ایک آزمائش آئی ہے وہ بھی آپ نے ہی ختم کی ہے، اللہ پاک میرے لیے جو بہترین ہے وہ کر دے۔ اب آپ ہی ایسا ہو گیا کہ جو کہ آپ ہی میری پھپھو کے چاچو تھے انہوں نے آپ ہی اپنی بیوی سے جو ہے ان کے رشتے کے لیے بات کی، تو آپ ہی ان کی بیوی نے کہا، پھپھو میں نقص نکالنے شروع کر دیے کہ لڑکی کی ہائٹ بہت زیادہ ہے اور وغیرہ وغیرہ عجیب عجیب طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا اپنا بیٹا جو ہے وہ میرڈ ہے، انہوں نے اس بات کو نہیں سوچا۔ ابھی ایک دو مہینے بعد ان کے ابو نے بھائی سے کہا کہ کیا سوچا ہے رشتے کے لیے۔ کچھ ٹائم بعد انہیں پتا چلا ہے کہ ان کے بھائی کی بیوی نے ان کی بیٹی میں نقص نکال کر اپنے میرڈ بیٹے کے لیے لینے سے منع کر دیا ہے رشتہ۔ تو آپ ہی میرے دادا جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور بہت زیادہ ان کا دل دکھ گیا کہ انہوں نے تو سوچا تھا کہ چلو خاندان کا رشتہ ہے، خاندان والے بیٹی کے لیے جو ہے اچھا ہی سوچیں گے، لیکن آپ ہی کبھی کبھار خاندان والے بھی بہت ہی دکھ دے دیتے ہیں جہاں سے ہم نے سوچا نہیں ہوتا۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ میرے دادا بہت زیادہ مایوس ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں نے بہت غلط فیصلے کیے ہیں اپنی بیٹی کے لیے۔ اب آپ ہی انہوں نے کہا کہ میں تمہارا رشتہ جو ہے بالکل ناممکن بات تھی کہ خاندان سے باہر کریں گے۔ اب آپ ہی یہ خود بخود لفظ جو ہے میرے دادا کے منہ سے نکلتے ہیں کہ میں جو ہوں تمہارا رشتہ خاندان سے باہر دیکھوں گا اور انشاءاللہ تمہارے لیے اللہ پاک سے دعا کروں گا کہ اللہ پاک تمہارا نصیب بہترین جگہ دیں۔ اب یہ ایسا تھا کہ کچھ لوگوں کو رشتے کے لیے بولا ہوا تھا میرے دادا نے، تو پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ 2 ہفتے کے اندر جو ہے ایک پڑھا لکھا خاندان آپ ہی میری پھپھو کے لیے رشتہ لے کر آتا ہے۔ لڑکے کی بہت ہی اچھی جاب تھی، پہلے لڑکے والے ان کے گھر آئے، پھر آپ ہی وہ لوگ ان کے گھر گئے، اسی منتھ آپ ہی پھپھو کی انگیجمنٹ ہو گئی۔ اب آپ ہی میری پھپھو کی جو نکاح کی ڈیٹ تھی وہ فکس ہونے جا رہی تھی، لیکن آپ ہی کچھ خاندان کے لوگوں نے ہی عجیب سی نفرتیں ڈال دی اور آپ ہی بیچ میں الگ الگ طرح کی غلط باتیں بول دی، جس کی وجہ سے آپ ہی کہہ لیں کہ رشتہ ہوتے ہوتے جو تھا وہ ختم ہونے کے دہرائے پر آ گیا۔ پھپھو بہت ہی زیادہ پریشان تھی، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنا اچھا لڑکا ہے، اتنی اچھی فیملی ہے اور اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے۔ میری پھپھو آپ ہی بہت زیادہ ڈپریشن میں جاتی جا رہی تھی، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور پھر آپ ہی انہوں نے ایک دن جو ہے مجھے روتے ہوئے کال کی، ان کو سمجھایا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ ایسا تھا کہ جب میں نے اپنی پھپھو کو بہت زیادہ پریشان دیکھا تو آپ ہی میں آپ کی ویڈیوز کو فالو کر رہی تھی اور بہت ہی اچھا لگتا تھا جب آپ کی ویڈیوز کو سنتی تھی۔ ویڈیو کے وسیلے سے جو ہے اپنی پھپھو کو بھی آپ ہی سورہ یوسف پڑھنے کے بارے میں بتایا، اور آپ ہی اس کے بعد جو ہے انہوں نے آپ ہی سورہ یوسف پڑھنی شروع کر دی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی۔ یوسف پڑھنے کے آپ ہی تیسرے دن پر وہ لوگ ان سے بات کرنے کے لیے آئے، اس وقت آپ ہی میں یونیورسٹی سے آئی تھی، تو مجھے پتا چلا، میں نے اسی وقت پھپھو کو میسج کیا کہ پھپھو آج بھی سورہ یوسف لازمی پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ کوئی اچھی خبر آپ کو ضرور سنائیں گے۔ تیسرا دن تھا جس دن آپ ہی سورہ یوسف میری پھپھو نے پڑھی ہی تھی، تو آپ ہی ان لوگوں نے آ کر ساری باتوں کو کلیئر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بس کچھ آپ کے قریبی لوگ تھے جنہوں نے غلط فہمیاں پھیلائی تھی، ہمیں کسی بات کے معاملے میں نہیں پڑھنا ہے، انشاءاللہ بس ہم چاہتے ہیں کہ سادگی کے ساتھ جو ہے کہ بس سادگی کے ساتھ ہی اگلے جمعے جو ہے نکاح کر لیا جائے، تاکہ مزید بیچ میں غلط فہمیاں وغیرہ نہ ہو، اور اس کے بعد جو ہے آپ ہی بس سادگی کے ساتھ ہی رخصتی ہو جائے۔ اب آپ ہی یہ بات بہت ہی اچھی لگی میرے دادا کو، اب میری پھپھو جو ہے وہ دلہن بن گئی۔ اللہ پاک نے آپ ہی آپ کی
ویڈیوز کا وسیلہ میرے تک پہنچایا. آگے میں نے اپنی پھپھو کو بتایا اور میری پھپھو کی دعا 3 دن میں قبول ہو گئی. اس کے بعد آپ ہی میری پھپھو جو ہے ماشاءاللہ سے اتنی پیاری دلہن لگ رہی تھی. آپ ہی میں آپ کو کس طریقے سے بتاؤں. اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ ہی ہم نے اپنی پھپھو کی زندگی میں یہ خوشیاں بھرا دن دیکھا. بہت ہی نیک لوگ آپ ہی اللہ پاک نے ان کو ملوا دیا. بس آپ ہی ساری بات کن فیکن کی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فرماتے ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے. اور آپ ہی جب پھپھو کی رخصتی ہو رہی تھی, جو آپ ہی میری پھپھو کے چاچو ہیں, کے بیٹے کے ساتھ میری پھپھو کا رشتہ بھی ہونا تھا, تو پھر آپ ہی جو میری پھپھو کی چاچی تھی وہ بہت ہی زیادہ آپ ہی رو رہی تھی پچھتاوے سے. آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے تھے کہ انہوں نے کتنا غلط کیا میری پھپھو کے ساتھ. خیر آپ ہی ان کے ہسبینڈ بہت ہی زیادہ کیئرنگ ہے اور بہت ہی نیک انسان ہے. اللہ پاک نے آپ ہی میری پھپھو کی زندگی میں جیسے معجزہ کیا ہے, اللہ پاک آپ ہی میری خود کی زندگی میں بھی ایسا ہی معجزہ کریں اور اللہ پاک جو ہے میری دعا کو بھی قبول کریں. اور پھر اسی طریقے سے آپ ہی میں بھی آپ کو اپنی میریکل سٹوری ایک دن ضرور بھیجوں گی انشاءاللہ. اپنی پیاریوں کو بتائیے گا کہ دن میں کسی بھی وقت جو ہے آپ ہی سورہ یوسف پڑھ لیں. اللہ پاک نے میری پھپھو کی دعا کو صرف اور صرف 3 دنوں میں قبول فرمایا ہے. لگتا ہے کہ دنیا کی خوبصورت لڑکی صرف اور صرف میری پھپھو ہیں. آپ ہی میری پھپھو بہت ہی پیاری لگ رہی تھی اپنی شادی پر. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھیں اور اللہ پاک آپ ہی میری پھپھو کی زندگی میں بھی بہت خوشیاں عطا فرمائیں اور اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائیں انشاءاللہ. اور اللہ پاک سب کی دعاؤں پر کن فرمائیں اور اللہ پاک آپ کو اور حسنین کو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں. آمین ثم آمین. سبحان اللہ. جزاک اللہ میری پیاری بہن. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت خوش رکھیں اور بہت بہت شکریہ. آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری جو ہے میریکل آف سورہ یوسف ہم تک پہنچائی ہے. میں تو صرف ایک وسیلہ ہوں. اللہ پاک ان بہنوں کو اجر عطا فرمائے جو ہمارے ساتھ اپنے میریکل سٹوریز کو شیئر کرتی ہیں. دیکھو کتنے خوبصورت خوبصورت معجزات ہو رہے ہیں کہ اللہ پاک کسی کی دعا کو ماشاءاللہ سے سورہ یوسف پڑھنے سے 3 دن میں قبول فرما رہے ہیں اور کسی کی دعا کو 7 دن میں قبول فرما رہے ہیں. سب جو ہیں وسیلے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں کن فرمانے والے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی کن فرمانا ہے. تو بس میری پیاریوں آپ لوگ بھی اپنی دعاؤں کو اسی طریقے سے جاری رکھو. اللہ پاک سے مدد مانگو کیونکہ اللہ پاک نے سب کرنا ہے. تو میری پیاری بہن اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھیں اور انشاءاللہ آپ کی میریکل سٹوری جو ہے وہ بھی میں ضرور شیئر کروں گی. ایک دن آپ مجھے ضرور بھیجیں گی. آپ کی پھپھو کی زندگی میں بھی بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں اور اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں فرمائیں اور اللہ پاک بہتر سے بہترین کریں انشاءاللہ. آمین ثم آمین. سیکنڈ میریکل سٹوری ہے جو کہ بہت ہی چھوٹی سی ہے. ان بہن نے مجھے بتایا تھا کہ آپ ہی جو میرے بھائی ہیں ان کے رشتے میں پچھلے 4 سالوں سے بہت زیادہ رکاوٹ آ رہی تھی. ایج جو ہے بڑھتی جا رہی تھی اور یہ کہتی ہیں کہ امی ابو بہت زیادہ پریشان تھے اور کہیں پر بات بنتی تھی تو بنتے بنتے رک جاتی تھی. کہتی ہیں کہ آپ ہی آپ کی ویڈیوز کے بارے میں جو ہے مجھے میری کزن نے بتایا تھا تو میں نے پھر اس کے بعد جو ہے کل آف سورہ یوسف آپ کی ویڈیوز کو دیکھا. تہجد کے وقت میں جو ہے سورہ یوسف کو اپنے بھائی کے لیے جو ہے پڑھنا شروع کر دیا. میری پیارے سورہ یوسف جو ہے تہجد کے وقت پڑھنے سے اللہ پاک نے نہ کہ صرف ان کے بھائی کا نصیب جگا دیا بلکہ یہ کہتی ہیں کہ یہ خالہ کے بیٹے ہیں جن کو یہ پسند کرتی تھی اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ان کو پسند کرتی ہیں. تو ان کی خالہ خود بخود رشتہ لے کر ان کے لیے بھی آ گئی ہیں. تو میری پیاریوں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ان بہن بھائیوں کی جو دونوں کی شادی ہے جنوری میں جو ہے رکھی گئی ہے. اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ آسانیاں فرمائیں اور سارے معاملات ان کی زندگی کے بھی حل ہو جائیں. بے شک اللہ پاک کے کلام میں بہت بہت برکت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر ہم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا ہے. جہاں پر میری پیاریوں پریشانیاں مشکلات آتی ہیں وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں بھی فرماتے ہیں اور معجزات بھی ہوتے ہیں. تو بس میری پیاریوں 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی میں شامل کر لو. 5 وقت کی نماز کو قضا مت ہونے دو. اللہ پاک سے مانگو توکل اور یقین کے ساتھ. اور میری پیاریوں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھو, شروع سے پڑھو. اللہ پاک جو جو آپ کو توفیق دے رہے ہیں وہ سب کچھ پڑھو اپنی زندگی میں. میری پیاریوں تہجد نماز کو شامل کر لو, درود ابراہیم پڑھو. اللہ پاک ضرور آسانیاں فرمائیں گے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. آپ سب کے لیے ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کے لیے خوبصورت معجزات کریں اور انشاءاللہ وہ دن بہت جلد آئے جب میں اپنی ساری پیاریوں کی اور جو جو بھائی مجھے سنتے ہیں ان سب کے میریکل سٹوری جو ہے میں شیئر کروں انشاءاللہ. انشاءاللہ میری دل سے دعا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے دل کی حاجات دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے. جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے. حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے, احساس کرنے والا بنائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے, رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے. سب بیماروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا عطا فرمائے. کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ
مجھے معاف فرمائیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔